چلیے شروع کرتے ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب کا بہت ہی پیارا بیان کو ضرور سنیں، شیئر کریں۔ ایران کسرا بھائی سپر پاور کہتے ہیں اس زمانے کی، ہزاروں لاکھوں کی فوج رکھتے تھے، اتنا آسان نہیں تھا، مہم تو چھڑی تھی حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، اور حضرت خالد بن ولید ملک شام گئے، وہیں تھے، شام رومیوں کے قبضے میں تھا جو رومن امپائر ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر تھی اچھی طرح سے کہ صدیق اکبر کے زمانے میں ایران کے ان علاقوں میں مہم چل رہی ہے، مسلمان گئے ہوئے ہیں، کچھ علاقے بتے ہوئے، تو آپ نے اسی مہم کو اور تازہ کرنے کے لیے اپنی خلافت کا سب سے پہلا خطبہ دیا، خلافت میں آنے کے بعد خطبہ دیا اور مسلمانوں کو ابھارنے لگے۔ تقریباً 20 دنوں تک کوئی آئے نہیں، پھر اس کے بعد جلال فاروقی ایسا تھا، آپ کے خطبے نے ایسا جوش بھر دیا کہ مدینہ طیبہ اور اطراف کے سارے مسلمان جمع ہونے شروع ہو گئے کہ ہم جائیں گے اس ایران کی طاقت کو تاخت و تاراج کریں گے۔ اب اس فوج کو جب حضرت عمر فاروق نے جمع کیا، ابو عبید ثقفی ہیں، بنو ثقیف قبیلے کے صحابی تھے، ان کی سپہ سالاری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ سے فوج روانہ کی، اور یہ فوج نکلی، پھر ایران کی ان سرحدوں میں داخل ہونے لگی۔ ایران کے یزدگرد کو جب پتا چلا کہ مسلمان آ رہے ہیں، تو چونکہ پہلے ہی جنگوں میں خالد بن ولید نے ان کے دانت کھٹے کر رکھے تھے، انہیں پتا تھا، تو اپنا مشہور و معروف پہلوان جس کو آج بھی دنیا نام سے یاد رکھتی ہے، رستم پہلوان، یہ ایران کا پہلوان ہے اور اس کی پہلوانی کے چرچے پوری دنیا میں تھے، رستم کو تیار کیا اور 20,000 کی فوج دے کر کے یزدگرد نے بھیج دیا مسلمانوں کی اس فوج کو روکنے کے لیے۔ حضرت ابو عبید ثقفی یہ بڑے جوش میں نکلے تھے، اور ان کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ تقریباً 2,000 تھے، 2,000 ان صحابہ کو لے کر کے وہ عراق میں پہلے داخل ہوئے، عراق کے کچھ علاقے فتح کرتے ہوئے فرات کے آگے جا رہے تھے، تو بہت سارے لوگوں نے منع کیا تھا، اس کے باوجود حضرت ابو عبید فرات کے اس پار گئے۔ ایرانی اس وقت جو لڑتے تھے وہ ہاتھیوں پر بیٹھ کر لڑتے، اور عرب جو ہے گھوڑوں پر بیٹھ کر لڑتے تھے، گھوڑوں کا رواج تھا، اور ان کے ہاتھی پر بیٹھ کر سوار ہو کر آتے، اور ان کے دیو پیکر ہاتھی ایسے تھے کہ جب وہ میدان میں آئے تو ان کے گھوڑے بدک گئے، بڑے بڑے جانوروں کو دیکھ کر، ہاتھیوں کو، تو مسلمان پسپا ہو گئے، پیچھے کی طرف ہٹنے لگے، اور اسی اثنا میں ایرانیوں کے ہاتھیوں کے حملے سے حضرت ابو عبید ان کے نرغے میں آ گئے، اور ایک ہاتھی نے اپنے سونڈ میں دبا کر اپنے پیر میں ان کو کچل دیا، وہ شہید ہوئے۔ تو یہ مسلمانوں کی پسپائی ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی تو اس کا بڑا قلق ہوا، تقریباً 700 یا 800 کے قریب مسلمان وہاں شہید ہوئے، اور دریائے فرات ہے عراق میں اور دریائے دجلہ ہے۔ اب ان حالات کے چلتے ہوئے جنگیں کثرت سے چل رہی ہیں، پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کر کے سپہ سالار بنا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 کا لشکر تیار کیا۔ یہ مسلمانوں کا بڑا لشکر تھا، جس میں بدری صحابہ تھے، احد کے صحابہ تھے، فتح مکہ کے صحابہ تھے، یہ عظیم صحابہ اور شہزادے صحابہ کے جتنے تھے سب شامل تھے، اور اس میں اتنا جوش تھا کہ خود حضرت عمر فاروق دوڑے دوڑے اس جنگ میں آنا چاہتے تھے۔ آپ کو لوگوں نے روک دیا کہ مدینہ کو خالی نہیں کیا جا سکتا، آپ یہاں رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایسی تنبیہ کر کے بھیجا تھا حضرت عمر نے کہ ہر منزل کا مجھے نقشہ کنٹینیو بھیجتے رہے، یعنی بالکل کانٹیکٹ میں رہے، اور ہر جگہ کیا کیا حالات ہیں قاصد کو فوری طور پر بھیجتے رہے۔ اس وقت نظام قاصد کا تھا، تو حضرت عمر کو عراق کے چپے چپے کا علم تھا، آپ نے جنگی ترتیب ایسی دی حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیج کر، یہ وہی فوج ہے میرے عزیزوں تاریخ کی جو عراق کی سرزمین پر اتری اور ایرانیوں کے مقابل میں آئی۔ تو ایرانیوں نے مہران اور جازوے نام کے 2 بڑے سپہ سالاروں کو بھیجا تھا، تقریباً 1 لاکھ کی فوج دے کر،
اور یہ ہے جنگ قادسیہ جو مشہور ہے جنگوں میں. جنگ قادسیہ کا نام اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا. ایک بہت ہی عظیم جنگ لڑی گئی, آسان نہیں تھی. 20,000 صحابہ اور اس کے بعد ان کی 1 لاکھ کی نہیں بلکہ 2 لاکھ کی فوج ہو گئی, اور ان میں ہاتھی, بڑے بڑے قسم کے پہلوان سب جمع ہوئے. قادسیہ کا یہ میدان حضرت سعد بن ابی وقاص کی سپہ سالاری میں لڑا جانا تھا. پہلا ہی دن ایسا تھا کہ کثرت سے مسلمان شہید ہوئے, لیکن پیچھے نہیں ہٹے جنگ قادسیہ میں. اور یہ جنگ ایسی تھی جہاں صحابہ اپنا جگر نکال کر رکھ چکے تھے. کئی ایسے صحابہ ہیں جن کی قربانیوں کو ذکر کرنے کے لیے طویل وقت درکار ہے, طویل وقت. جنگ قادسیہ میں ایک صحابی حضرت خنسا, یہ پہلے زمانے جاہلیت کی شاعرہ تھیں, شعر و شاعری کرتی تھی, اور ان کی شعر و شاعری ایسی مشہور تھی جب کوئی مرتا تھا عرب میں تو اس پر مرثیہ بولا جاتا تھا. مرثیہ ماتم کرنے کے لیے, رولانے کے لیے شعر بولتے تھے. تو یہ خنسا اس بات میں مشہور تھی جب ان کے بھائی کا انتقال ہوا تھا, اور ایک بار باپ کا انتقال ہوا تھا, تو اپنے بھائی اور باپ کے انتقال کے وقت جو انہوں نے مرثیے پڑھے تھے, عرب لوگ 2 سال تک سن کر روتے تھے. انہوں نے 2 سال تک رلایا ہے, نئے نئے شعر بول بول کر کے لوگوں کو رلایا, جیسے آج ماتم کی مجلسوں میں رلایا جاتا ہے. تو اس وقت یہ ماتم کا رواج تھا, نوحہ کرتی تھیں عورتیں, اور عرب کی جاہلیت میں مرنے پر اس طرح کے مرثیے پڑھے جاتے تھے. یہ وہ خنسا ہیں جو زمانے جاہلیت کی مشہور شاعرہ. اللہ اکبر. دین اسلام جب کسی کے سینے میں داخل ہوتا ہے تو تبدیلی کیسے آتی ہے. یہ وہی خنسا ہے جنگ قادسیہ کے لیے جب مدینے میں صحابہ جمع ہو رہے تھے, یہ خاتون دوڑی دوڑی حضرت عمر کے پاس آئی اور کہا میرے 4 بیٹے, میں چاروں کو بھیجنا چاہتی ہوں. 4 لڑکے. لوگوں نے تو یہ دیکھا حضرت خنسا صحابیاں ایمان لا چکی ہیں, 4 جوان بیٹوں کا ہاتھ پکڑ کر کے جنگ میں لے آئی تھیں. اب یہ مرثیے کے شعر نہیں پڑھتی تھیں, غم کے اشعار نہیں پڑھتی تھیں, بلکہ جب مجاہدین میدان میں اترتے تھے ان کو جوش دلانے کے ایسے اشعار پڑھتی کہ کوئی پیچھے مڑنا بھی پسند نہیں کرتا تھا. عورت بول رہی ہے, عورت کے شعر و شاعری ہیں, تو اپنے بیٹوں کو اپنے اشعار سے ایسا مضبوط کر کے میدان میں اتاری تھیں. کہاں ہیں وہ مائیں آج بچوں کے لیے خوف زدہ ہوتی ہیں؟ کہاں وہ ماں ہے جو 4 جوان بیٹوں کو میدان میں اتار کر پھر پیچھے کھڑی ہو کر شعر و شاعری بھی کر رہی ہیں, صرف اس بات پر کہ تم دنیا کی اس عظیم قوم سے وابستہ ہو جس کا امیر محمد رسول اللہ ہے, جس کے رسول محمد رسول اللہ ہے. وہ اشعار میں ایسی باتیں کہتی. اتفاق ایسا ہے کہ اس جنگ قادسیہ میں حضرت خنسا کے 4 بیٹے شہید ہوئے. 4 بیٹے ایک ساتھ انتقال کیے ہیں. تو عرب میں یہ بات پھیل گئی کہ خنسا اب کیسے مرثیہ پڑے گی. بھائی کی موت پر تو 2 سال رلایا, باپ کی موت پر تو 2 سال رلایا, 4 بیٹے مر گئے, اب کیا پڑے گی اور کتنا رلائے گی. لوگوں نے آ کر کہا اب کون سے مرثیے پڑھو گی. حضرت خنسا نے کہا 4 بیٹوں کی موت پر اب میں یہ پڑھوں گی انا للہ و انا الیہ راجعون. بس ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اسلام پورا دل بدل دیتا ہے. زمانے جاہلیت کے سارے کام بدل جاتے ہیں. یہ آج کیسی بات ہے کہ اسلام میں پیدا ہوئے, اسلام میں بڑے ہو, لیکن جاہلیت کے افعال اور کردار آج بھی تمہارے اندر پائے جاتے ہیں. کچھ ہندوؤں کے, کچھ کرسچنوں کے, کچھ پتہ نہیں کہاں کہاں کے. تمہارے گھروں میں یہ سب رسومات گھر کرنے لگ گئے. وہ ایسے تھے کہ دین میں آنے کے بعد پرانی ساری چیزیں ایسے نکال دیتے تھے. تبدیلی آتی تھی. جنگ قادسیہ ہے. جنگ قادسیہ میں سعد بن ابی وقاص نے بڑی جوان مردی کے ساتھ سپہ سالاری کا حق ادا کیا, اور اس میں بہت سارے صحابہ شہید ہوئے. یہ 3 دن تک چلی جنگ. اور اس کے بعد حضرت اسماء کی یہاں پر وہ کارکردگی بیان کے قابل ہے. حضرت اسماء یہ صدیق اکبر کی بیٹی, انہوں نے دیکھا یہاں پر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کارکردگی بیان کی جاتی ہے. وہ جنگ قادسیہ میں ہو کہ جنگ یرموک میں ہو, لیکن بہرحال میں
बीच में ये सहाबा के साथ उन सहाबियात की कारकर्दगी बताता हूं कि वो सब औरतों के खीमों में आई और कहा, ऐ औरतों जमा हो जाओ, क्या चाहती हो? हमारे पास दो ही रास्ते हैं। अगर हमारे मर्द जितने हैं शहीद हो गए, अगर ये मारे गए, तो हमारे पास दो ही रास्ते, या तो दुश्मन कौम की बांदी बन जाएंगे हम, वो गुलाम बनाकर हमें ले जाएंगे कनीज बनाकर, कुफ्फार और मुशरिकीन के हाथों में बांदी बन करके रहना पड़ेगा, या अगर बच करके वापस भी जाओगी तो बेवा बन करके रहना पड़ेगा। दो में से एक चीज है तुम्हारे पास। औरतों ने पूछा क्या करना है? कहा उठो और अपने जवानों को जोश दिलाओ। तो उनके जो खीमे लगते थे, झोपड़ियां होती थी, चार चार लकड़ियां गाड़ करके उस पर पर्दा डालकर खीमे बनाए जाते थे। हजरत अस्मा ने कहा चार औरतें खीमे की चार चोब लकड़ियां उठाएं और दौड़ पड़े। तो औरतें वो खीमा उखाड़ करके मैदान में दौड़ती थी। शाम का वक्त था और ये जो लश्कर मुकाबिल में था ये देख करके घबरा गया। उन्होंने कहा कि ना इसमें इंसान नजर आता है ना कोई फौजी है, ये तो झोपड़ियां खुद ही चलती आ रही हैं, ये घर चलते हुए आ रहे हैं हमारी तरफ। ऐसी भगदड़ मची थी उनके अंदर कि वो आपस में एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते थे। पता नहीं उनके जानवर कितने उनको कुचल गए। इनके इस किरदार पर मुसलमानों को फतेह अजीम हासिल हुई थी। जंग कादसिया के बाद ईरान में ऐसी बात फैल गई कि अब ईरानियों की ताकत खत्म होने लगी। मेरे अजीजों, एक एक जंग में 10-10 हजार ईरानी मारे गए हैं। ये मामूली बात नहीं थी। उस वक्त उनके दौर में कभी 2000 कभी 10,000 मुकाबले में होते रहे। अब उसके बाद मुसलमानों का ये जब गफीर साद इब्न अबी वक्कास के साथ दरियाए दजला पर आया। अब तारीख की वो अहम बात मैं अर्ज करने जा रहा हूं, दौरे फारूकी की। ये इराक पूरा फतह कर चुके थे, अब ईरान की सरहद के अंदर दाखिल होना था। अब बचा कचा ईरान जो पर्शियन एम्पायर है, उन्होंने अपने ईरान को संभाल रखा था। दूर दूर सरहदें फैली थी, मुसलमान चलते चलते सरहदों में अंदर आ गए थे। जो आज का ईरान है, इतना ईरान बचा उनके हाथों में बचा था। अरे बादशाह के लिए कुछ तो छोड़ो। अब ईरानी बादशाहों ने दरियाओं के किनारे पूरी फौज लगा रखी थी कि मुसलमान कहीं से पार होकर के इस सरहद के अंदर ना आ जाएं, और दरिया दजला के ऊपर जितने पुल बने थे, ब्रिज, सब तोड़ डाले कि दरिया उबूर करके पार करके कोई आ ना सके, क्रॉस ना कर सके। लेकिन सहाबा का जोश और जुनून ऐसा था कि वो कहीं को रुकने वाले नहीं थे। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा है, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा। जब वहां पहुंचे तो साद इब्न अबी वक्कास के साथ जो सहाबा थे उनसे उन्होंने पूछा कि अब क्या करना है, आगे बढ़ना है? सहाबा ने कहा आगे तो बढ़ना है, रास्ता कहां है? साद इब्न अबी वक्कास ने कहा चलो इसी दरिया में घोड़े डाल देते हैं। दरिया वो छोटे पानी का नहीं है, अंदर जाने के लिए भी 10 मिनट की गहराई। अंदर अगर डूबना भी चाहे 10 मिनट तक जाता रहे। दुनिया की गहरी नदियों में से है दरिया दजला, और चौड़ाई भी काफी है। और उसमें घोड़े डालने की बात कर रहे हैं। किसी एक सहाबी ने भी ये नहीं कहा कैसे डाले, नहीं, अमीर की इताअत मेरे आका से उन्होंने ऐसी सीखी थी, आंख बंद करके सबों ने घोड़े डाल दी। साद इब्न अबी वक्कास ने पहला घोड़ा उस नदी के ऊपर डाला था, और घोड़ा नदी पर दौड़ता हुआ ऐसा गया था, ऐसा कि घोड़ा पानी उछालता रहा, लेकिन घोड़े के पांव अंदर नदी के अंदर नहीं धंसते थे। जब सहाबा ने देखा सिपह सालार का घोड़ा पानी को उबूर करता हुआ जा रहा है, सबों ने घोड़े डाल दिए। और दरिया पर चलते हुए ये पहली जमात है, दरिया पर दौड़ता हुआ ये पहला लश्कर है। और ईरानी फौज जो वहां खड़ी थी, उन्होंने जो जुमले कहे थे, तारीख तबरी में आज भी मौजूद है। फारसी में उन्होंने कहा था देवा आमदंद, देवा आमदंद, देव लोग आ गए हैं, जिन्नात आ गए हैं हमारी सरहद में। भला आज तक कोई इंसान पानी पर चलता हुआ नजर आया? लेकिन उन जालिमों को यह पता नहीं था ये मोहम्मद अरबी के गुलाम है। मौला अगर चाहे तो दरिया भी इनके लिए रास्ते बना दे। इसी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। नात पाक के चंद अशआर समात फरमाएं।
خلد ہے جس پر نچھاور اس نگر تک آ گیا، خلد ہے اس پر نچھاور اس نگر تک آ گیا، خلد ہے جس پر نچھاور اس نگر تک آ گیا، کتنا خوش قسمت ہے وہ جو تیرے در تک آ گیا، کتنا خوش قسمت ہے جو تیرے در تک آ گیا، خلد ہے جس پر نچھاور اس نگر تک آ گیا، اور جڑ نہ پایا بھی اس کا دل نبی کے دین سے، جڑ نہ پایا بھی اس کا دل نبی کے دین سے، سامنے ابو جہل کے شق القمر تک آ گیا، سامنے